اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عزیز بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس سرزمین کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں اس کے بارے میں قرآن پاک نے مختلف مقامات پر الذی بارکنا حولہ بارکنا فیہا للعالمین التی بارکنا فیہا، کوئی 5 مقامات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس سرزمین کی اس طرح سے تعریف بیان فرمائی ہے کہ جس میں ہم نے جہانوں کے لیے برکت رکھی۔ اور اس سرزمین کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا اور ان کا دشمن انہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ لوگ کہاں پہ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس اور بیت المقدس کے ارد گرد۔ آج صہیونی اپنے عقیدے کے مطابق جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کی آزادی کی علامت ہے، ان کی طاقت کی علامت ہے۔ بیت المقدس کے وارث اصل میں مسلمان ہیں، لیکن جب مسلمان کمزور ہوئے، جب اتحاد ختم ہوا، جب مادیت کا شکار ہوئے تو مسجد اقصی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن ایسا مستقل نہیں ہو سکتا، اصل وارث مسجد اقصی کے مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کے پاس آ کر رہے گی انشاءاللہ۔ حالات خواہ کچھ بھی ہوں، شہدائے فلسطین کی قربانیاں ضرور رنگ لائیں گی۔ آج اگر 70,000 فلسطینی شہید ہو گئے، یا چلے تسلیم کر لے کہ 1,00,000 شہید ہو گئے، تو 20 لاکھ مسلمان تو موجود ہیں جن کے دل و دماغ نور ایمان سے منور ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی قربانی کبھی ضائع نہیں کرتا۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب تاتاری بغداد میں داخل ہوئے تو مسلمان مغلوب ہو گئے اور مسلمانوں کے خلیفہ کو قیدی بنا لیا گیا، ان کو گندگی کے تھیلوں میں ڈالا گیا، ان کو آگ کے گڑھوں میں جلایا گیا۔ لیکن ہمارے علماء خوشخبری دیتے رہے کہ قسطنطنیہ ضرور آزاد ہوگا۔ بہترین لشکر وہ ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا، بہترین امیر وہ ہے جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا۔ تاتاری ان علماء کو دیوانے سمجھتے تھے، پھر کیا ہوا؟ اللہ کی بات ثابت ہوئی۔ پھر اسی طرح ہم نے قریب میں دیکھا کہ تاج برطانیہ وسیع و عریض سلطنت قائم کر لی، یعنی اتنی وسیع و عریض سلطنت تھی کہ اس پر سورج غروب نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ سلطنت اتنی سکڑ گئی ہے کہ وہاں سورج طلوع نہیں ہوتا۔ سوویت یونین، سرخ آندھی جس سے ہمیں ڈرایا جاتا تھا، آج اس سے 6 مسلمان ریاستیں وجود میں آ چکی ہیں۔ قازقستان ہے، ازبکستان ہے، تاجکستان ہے، آذربائیجان ہے، ترکمنستان ہے۔ یہ آزاد ریاستیں اسی سرخ آندھی سوویت یونین جس سے ڈرایا جاتا تھا اسی سے جو ہے وجود میں آئیں۔ قرآن پاک نے پیشین گوئی کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس دین کو تو غالب ہونا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا نصب نہ ہو جائے، جب تک اسلام غالب نہ ہو جائے۔ تو میری بہت عزیز بہنوں اور بیٹیوں، میرا اور آپ کا کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنی نسلوں کو عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر منظم کرنا ہے اور انہیں یہ سمجھانا ہے کہ فلسطین مسلمانوں کا ہے۔ ہم کسی دوسرے حل کو تسلیم نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کا رہے گا انشاءاللہ۔ دوسری بات جو بہت اہم سمجھنے کی ہے کہ ہم اپنے حصے کے کام کو سمجھیں۔ اہل غزہ ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں، ہر ظلم اور ہر طرح کا تشدد اور ہر طرح کی اذیت مسجد اقصی کی آزادی کی خاطر سہ رہے ہیں۔ وہ نہ صرف یہ کہ اپنی جنگ لڑ رہے ہیں بلکہ پوری امت کا قرض ادا کر رہے ہیں، پوری امت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ تمام ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں، اور بائیکاٹ بھی ایسا پکا کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور اس طرح سے اس مہم کو لے کر چلیں کہ کوئی بھی کسی طرح کی چیز ایسی استعمال کہیں نہ کی جائے، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ ان دکانداروں کا بائیکاٹ کیجئے جو یہودی مصنوعات کو رکھتے ہیں، ان دکانوں کا، ان مالز کا بائیکاٹ کیجئے اور اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کی مالی مدد کیجئے، جس کا اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تم جانے کی طاقت نہیں رکھتے تو مسجد اقصی کے دیوں میں ان کو روشن کرنے کے لیے تیل فراہم کرنے کی کوشش کرو. اور مظاہرے سب سے بڑی اس وقت ضرورت ہے کہ ہر مسلمان، ہر پاکستانی، ہر انسان انسانیت کے نام پہ، اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ، غیرت اور حمیت کے نام پہ گھر سے باہر نکلے. اگر وہ غزہ کے میدان میں شہادتیں دے رہے ہیں، اپنے ٹوٹے ہوئے مسمار گھروں کے اوپر کھڑے ہو کر احتجاج کر رہے ہیں، تو کیا ہم سڑک پر نکل کر کھڑے ہو کر مظاہرہ نہیں کر سکتے؟ ہر جلوس بہت بڑا جلوس ہونا چاہیے، ہر مظاہرہ بہت بڑا مظاہرہ ہونا چاہیے، محسوس ہو کہ ہم اہل غزہ کے ساتھ ہیں اور ہمارے اندر ابھی دینی غیرت حمیت موجود ہے. چوتھا کام بہت اہم، سوشل میڈیا پر شور برپا کر دیں. ایسا محسوس ہو کہ اسرائیل غزہ پر حملہ نہیں کر رہا بلکہ 1.5 ارب لوگوں پر حملہ کر رہا ہے. ایسا محسوس ہو کہ غزہ کے لوگوں کے پرخچے نہیں اڑ رہے بلکہ میرے اور میرے بچوں کے اڑ رہے ہیں. ایسا محسوس ہو کہ حملہ فلسطینی مسلمانوں پر نہیں ہو رہا بلکہ میرے جسم پر ہو رہا ہے. ایسا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ دشمن بھی یاد رکھے اور تاریخ بھی یاد رکھے. یہ بات تو ثابت ہو چکی کہ حکومتیں گونگی اور بہری ہیں، بے حس ہیں، درد نہیں رکھتی. لیکن کیا ہم انسانیت کے نام پر، کیا ہم اسلام کے نام پر درد اور حس نہیں رکھتے؟ ہم درد بھی رکھتے ہیں، ہم احساس بھی رکھتے ہیں. ہم بے حس نہیں، ہم بے غیرت نہیں، ہم بے حمیت نہیں. لہٰذا اب کسی مسلمان کو، کسی پاکستانی کو، کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارے. موسم کچھ بھی ہو، گھر کی مصروفیت ہو، روزگار کا مسئلہ ہو، گھر سے باہر نکلیں اور احتجاج میں شریک ہوں، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. آج بھی دشمن کو پتا چلنا چاہیے کہ ہم زندہ ہیں، مردہ نہیں ہیں. اور تاریخ بھی اس ریکارڈ کو محفوظ کرے گی اور تاریخ بھی بتائے گی کہ یہ مردوں کی قوم نہیں تھی، یہ زندوں کی قوم تھی. ہماری بے حسی اہل غزہ کی موت نہیں بلکہ میری اور آپ کی موت ہے. دراصل وہ قرض اٹھا چکے ہیں کہ جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے. وہ تو ہمارے ذمے کا بھی قرض اتار رہے ہیں. غزہ کی عوام ہمارے کل کے لیے قربانیاں دے رہی ہے. نیتن یاہو تو اپنے عزائم واضح کر چکا، تو ہم کب تک کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں گے؟ میری بہت عزیز بہنوں اور بیٹیوں، انسانی تاریخ گواہ ہے کہ ہمیشہ کامیابی ان اقوام کو ملی ہے جنہوں نے مزاحمت، جہاد، عزیمت، استقامت، توکل علی اللہ اور اتحاد و اتفاق کا دامن تھاما. اور ایک اور اہم بات، جو بھی ڈس انفارمیشن حوصلوں کو توڑنے کا باعث بنے، مایوسی پھیلانے کا باعث بنے، اسے آگے شیئر نہیں کیجیے، اسے ضائع کر دیجیے. اہل غزہ نے اپنی شاندار مزاحمت سے صحابہ کرام کے دور کی یاد تازہ کر دی. ایسے عظیم لوگ پورے روئے زمین پر کہیں موجود نہیں ہیں. ان کی قربانیوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے، ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ زندہ قومیں کس طرح سے زندہ رہتی ہیں. میری بہت پیاری بہنوں اور بیٹیوں، یہ احتجاجی مظاہرے جو لاہور میں، کراچی میں اور اسلام آباد میں یا جو بھی جہاں پر بھی پورے پاکستان میں جماعت اسلامی کے تحت مظاہرے کیے جا رہے ہیں، آپ کو ان مظاہروں کی سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع مل جائے گی. جہاں آپ کو اطلاع ملے آپ اسی وقت نکلیے گھر سے، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ مظاہرے کا حصہ بنیے، احتجاج ریکارڈ کرائیے. اللہ کے ہاں بھی آپ کا یہ احتجاج قبول ہوگا انشاءاللہ، اور تاریخ بھی آپ کو یاد رکھے گی. ورنہ دوسری صورت یہ یاد رکھیے کہ بے حس اور بے غیرت لوگوں کی زندگی نہیں ہوتی، وہ موت ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی ایمانی غیرت کا اور اہل غزہ کے ساتھ محبت کا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے. لہٰذا میں پوری درد مندی کے ساتھ اپنے تمام بہنوں سے، بیٹیوں سے اپیل کرتی ہوں، خواہ وہ کسی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہوں، خواہ وہ کسی مذہبی مسلک سے تعلق رکھتی ہوں،
تمام اختلافات سے بالا ہو کر اہل غزہ کے لیے نکلیے، اہل غزہ کے لیے احتجاج کیجیے، یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کیجیے، مالی امداد کیجیے، سوشل میڈیا پہ شور برپا کر دیجیے کہ پتہ چلے کہ ہم زندہ ہیں۔ ہم اہل غزہ کی اس جدوجہد کو کامیابی سے ہم کنار کرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے، اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔